بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ میرے پیارے پاکستانیوں، میں ہوں راؤ مسرور۔ آپ میرا یہ تجزیہ فیس بک، انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پر ہی سن سکتے ہیں۔ آج میں تھوڑی سی لب کشائی کرنا چاہتا ہوں، اور آج میں خاص طور پر اپنے پیارے پاکستان کے علماء اکرام سے تھوڑا سا میں سوال کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ میں تو دین کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں، نہ تو میں کوئی کمپیٹنٹ عالم ہوں، اور جو تھوڑا بہت علماء اکرام کی محفل میں بیٹھ کے ہمیں یہ درس و تدریس کا جو کام اور جو تھوڑی بہت دین کی سمجھ آئی ہے وہ علماء اکرام کی صحبت کی وجہ سے ہے۔ تو میں پاکستان کے تمام مسالک کے علماء اکرام کو تہ دل سے رسپیکٹ کرتا ہوں، مگر اب گزشتہ ہفتے سے جب پاکستان تحریک انصاف نے مشن نور کے نام سے اذان دینے کا پروگرام ترتیب دیا، اور پوری دنیا میں یہ پیغام پہنچ گیا سوشل میڈیا کے تھرو کہ 20 ستمبر کو رات 9 بجے سب نے اذان دینی ہے، تاکہ اللہ رب العزت کا جو پانی کی شکل میں عذاب آیا ہے ہم سے اس سے بھی نجات ملے، اور اس فراڈ حکومت سے بھی ہمیں نجات ملے جو یہ ظالم ہم پر مسلط ہیں۔ تو مختلف علماء اکرام نے اور مختلف سیاسی لوگوں نے پتہ اپنی یعنی سوچ کے مطابق ٹویٹ کیے، فتوے دیے کہ مشن نور یہ قادیانیوں کا پروجیکٹ ہے، نعوذ باللہ یہ اس کا یہ کام ہے، اس کا یہ کام ہے۔ تو میں اپنے پاکستان کے تمام علماء اکرام سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بلکہ اسلامی ہسٹری زیادہ پتہ ہونی چاہیے، بجائے کہ ہم لوگوں کو اتنی یعنی یہ اویئرنیس ہو کہ 20 ستمبر 1187 کو اصلاح الدین ایوبی نے یروشلم کا محاصرہ کیا تھا اور بیت المقدس کو آزاد کروایا تھا۔ کیا آپ لوگوں کے پاس یہ تاریخ نہیں تھی؟ کیا آپ لوگوں نے صرف قادیانیوں کو کے ساتھ اٹیچ کرنا تھا؟ کیا آپ لوگوں نے حکومت کی ایما پر یہ فتوے دینے تھے کہ آپ لوگ عوام کو گمراہ کر رہے ہیں؟ کیا آپ لوگوں کو یہ نہیں پتہ 23 مارچ 1940 کو پاکستان کی قرارداد منظور ہوئی، اور 23 مارچ کو ہر سال پاکستان میں پریڈ ہوتی ہے، لیکن اس سے پہلے 1899 کو 1889 کو قادیانیوں نے موومنٹ شروع نہیں کی تھی قادیانیت کی؟ کیا آپ لوگوں کو نہیں پتہ اس وہ 23 مارچ کا دن تھا؟ تو آپ لوگوں نے کبھی اس کے بارے میں فتویٰ دیا کہ 23 مارچ کو پاکستان کا دن نہیں منانا چاہیے، 22 مارچ کو منا لے یا 24 مارچ کو منا لے؟ کب آپ یعنی کہ آپ اس وقت سوئے ہوئے تھے؟ آپ لوگوں نے اس کے بارے میں کیوں نہیں فتویٰ دیا؟ ہماری صرف یہی نیت تھی کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، اپنے اللہ رب العزت کو پکارنا ہے، اپنے اللہ رب العزت سے مدد مانگنی ہے، تاکہ ہم اس فسطائیت نظام سے چھٹکارا حاصل کر سکیں، اور ہمارا اس میں کوئی مقصد نہیں رہا۔ آپ لوگ پتہ نہیں کس کے کہنے پر فتوے جاری کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کبھی آپ لوگوں نے شراب کے خلاف فتویٰ دیا؟ جو پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان میں یہ ایلیٹ کلاس لوگ اور جتنے بھی فارم ہاؤسوں میں یہ شرابیں پی جاتی ہیں، کیا کبھی آپ لوگوں نے ان کے خلاف فتویٰ دیا اور اس فتوے کی پیروی کی، لوگوں کو اویئرنیس دی کہ اس کے خلاف جہاد کریں؟ پاکستان کا نظام 78 سالوں سے سود کی بنیاد پر چل رہا ہے، قرضے پر قرضے لیے جا رہے ہیں، سود پر سود سے ملک کو چلایا جا رہا ہے۔ کیا آپ لوگوں کو یہ نہیں پتہ قرآن پاک میں اللہ رب نے منع فرمایا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ سود والے سے اللہ اور اس کے رسول کی کھلی جنگ ہے؟ کبھی آپ لوگوں نے اس کا فتویٰ دیا؟ فتویٰ دے کر عوام میں اویئرنیس پیدا کی، عوام کو اس جہاد کے لیے تیار کیا؟ نہیں کیا۔ اسی وجہ سے یہ سودی نظام ہم پر چل رہا ہے اور اللہ کی نحوست ہم پر غالب ہے۔ اسی لیے پاکستان کا کوئی ایسا حصہ نہیں ہے جس میں 100% اللہ کی شریعت نافذ ہو۔ اللہ رب العزت نے یہ ملک ہمیں اللہ تللوں کے لیے نہیں دیا تھا، یہ دنیا کی زندگی انجوائے کرنے کے لیے دیا تھا، بلکہ اس وقت کے مسلمانوں نے یہ ملک صرف لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر حاصل کیا تھا۔ اور پاکستان میں جتنے بھی علماء اکرام ہیں، یعنی کہ مجھے بڑا افسوس سے کہنا پڑتا ہے، کبھی انہوں نے یونائٹ ہو کر ایک موقف نہیں لیا کہ ہمیں اللہ کی شریعت کو پریورٹی دینی ہے، ہم نے اللہ کی شریعت کو اس ملک میں نافذ کروانا ہے۔ کبھی آپ لوگوں نے جد و جہد کی منظم عوام کو اتنا شعور دیا؟ ہر جمعے کے اندر آپ لوگ مختلف ٹاپک پر اسلامی ٹاپک پر باتیں کرتے ہیں، وہ ایک علیحدہ ایشو ہے۔ کبھی آپ لوگوں نے یہ اویئرنیس دی کہ خلافت راشدہ کا نظام کتنا زبردست نظام ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے 22 لاکھ مربع میل پر اس نظام کو نافذ کرایا، اور پورے یعنی کہ عالم اسلام میں کوئی اس میں ترقی ملی اور مسلمانوں کو پوری یعنی کہ آزادی تھی، ہر یعنی کہ مسلمان کے گھر کا یعنی کہ چولہا جلتا تھا، ہر غریب آدمی کو زکوٰۃ پہنچتی تھی۔ کبھی آپ لوگوں نے اس جہاد کا فتویٰ دیا کہ سود کے خلاف لوگوں کھڑے ہو جاؤ، سود والے سے اللہ اور اس کے رسول کی کھلی جنگ ہے؟ آپ لوگ نہیں دے گئے۔ آپ لوگوں کو اللہ رب العزت اس دنیا میں بھی پوچھے گا اور آخرت میں بھی پوچھے گا، کیونکہ علماء کرام تو انبیاء کے وارث ہیں۔
علماء کرام کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ عوام کو آگاہی دیں اس کے بارے میں، لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے ایک دین کا ادنا طالب علم ہونے کے ناطے میرے اندر یہ جذبہ اٹھتا ہے بار بار، کیوں نہیں ہم اس کے خلاف جہاد کا اعلان کرتے، لیکن آپ لوگ سوئے ہوئے ہیں، آپ کہتے ہیں ہم نے حکومتی کام میں انٹرفیئر نہیں کرنا۔ دینداری ہوگی تو دنیا داری ہوگی، اگر جس بندے میں دینداری نہیں ہوگی اس کو کیسے سیاست آئے گی؟ ہم سیاست اور دین کو علیحدہ علیحدہ نہیں کر سکتے، پہلے دین آئے گا پھر سیاست آئے گی، لیکن ہمارے اندر نہ دین ہے نہ سیاست ہے، ہم یہود و نصارہ کے بنائے ہوئے قاعدہ قانون پہ آج تک چل رہے ہیں، اس کے خلاف کسی نے آج تک فتویٰ دیا؟ یہ پاکستان کا نظام ایسے نہیں چل سکتا۔ عدلیہ جو فیصلے کر رہی ہے کھلے عام، یعنی فراڈ ہو رہا ہے، الیکشن میں فراڈ ہو رہا ہے، کبھی آپ لوگوں نے فتویٰ دیا کہ ایسے کام نہیں کرنے؟ پتہ نہیں کیوں آپ لوگ سوئے ہوئے ہیں، کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ اللہ رب العزت آپ لوگوں کو زیادہ پوچھے گا کہ علماء اکرام انبیاء کے وارث اس لیے قرار دیے گئے ہیں کہ انبیاء کے بعد علماء اکرام نے عوام کو رہنمائی دینی ہے، لیکن آپ لوگوں میں بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے عوام میں اویئرنیس دی ہے کہ عوام کو یعنی کہ صحیح طریقے پہ چلائیں، عوام کو دین کی اویئرنیس دیں، عوام کے اندر خودداری بیدار کریں، عوام کو حق کے ساتھ کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں، لیکن نہیں، آپ لوگوں کی طرف سے سستی ہے، تو ہم کیا کر سکتے اس میں؟ تو میں تمام سننے والوں کو بہت بہت شکریہ جنہوں نے بھی مشن نور صرف اس فوکس پہ کہ اللہ کو پکارنا ہے، اپنے اللہ سے مدد لینی ہے اور ہمارا اس سے علاوہ کوئی تعلق نہیں تھا، جنہوں نے اس میں پرفارم کیا، جنہوں نے اللہ رب العزت کو پکارا، اللہ رب العزت دلوں کے حال بہتر جانتا ہے، اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے کہ میرا بندہ کس اینگل سے بات کر رہا ہے اور کون مولوی کس اینگل سے فتویٰ دے رہا ہے۔ تو تمام علماء کرام مفتی حضرات سے میری ریکویسٹ ہے کہ لوگوں میں خلافت راشدہ کے بارے میں اویئرنیس دیں تاکہ ہم اس نظام کو اپنی عملی زندگیوں میں لانے والے بن جائیں، ورنہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت ہم سے پوچھے گا، پھر ہمیں وہاں شرمندگی کا سامنا ہوگا۔ آپ لوگوں کے سننے کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔